السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ ہمارا پورا خاندان پہاڑوں پر ہی آباد تھا۔ پہاڑی علاقے آپ جانتے ہیں نا کیسے ہوتے ہیں، جہاں پر انسان عمدہ ہوا میں سانس لیتا ہے، تازہ غذا کھاتا ہے، لیکن محنت مشقت سے بھری ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ جب میں کم سن تھی تو پہاڑوں پر بھاگتی پھرتی تھی، بکریاں چراتی تھی، اپنے بابا کی مدد کیا کرتی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی ہو گئی، لیکن میں اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی، صرف 14 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی۔ میرے شوہر کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہی تھا۔ والدین نے پسند کیا، میری شادی ہو گئی۔ پڑھانے لکھانے کا رواج تو تھا نہیں، اسی وجہ سے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنی کم عمری میں بیٹی کی شادی کی جا رہی ہے۔ خیر شادی ہوئی تو میں گھر گرہستی میں لگ گئی۔ میرے شوہر بکریاں چراتے اور واپسی میں جنگل سے روزانہ لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا گٹھا بھی اٹھا کر لاتے، تاکہ رات کو کھانا پکانے کا ایندھن اور سردی میں آگ تاپنے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ ہمارا گھر پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، یعنی چاروں طرف پہاڑی ہی پہاڑی تھی اور درمیان میں ہمارا گھر۔ ایک روز جبکہ میرے شوہر جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے کہ پہاڑی اور بہت اونچی پہاڑی پر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا ان کے سر پر آ لگا۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ شام کو بکریاں تو گھر واپس آ گئی، لیکن رات گئے تک میرے شوہر نہیں لوٹے۔ کسی کو خبر نہ تھی وہ کہاں ہیں۔ وہ جس جگہ پر بے ہوش ہوئے تھے اس جگہ کوئی بھی نہیں گیا اور نہ ہی کسی کا گزر ہوا۔ رات سے صبح ہو گئی، ہم انتظار میں رہے کہ شاید اب آ جائیں، لیکن سر کی چوٹ ایسی شدید تھی کہ وہ زندہ نہ لوٹ سکے۔ صبح کو ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے ان کو جنگل میں پڑے دیکھا تو آ کر ہم کو اطلاع دی۔ جو میرا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ گھر میں بوڑھے سسر صاحب اور میری بیٹی زلیخا رہ گئی، جو میری ذمہ داری تھے۔ محنت مزدوری کر کے ان کو مجھے کھلانا تھا۔ سسر جنگل سے لکڑیاں لاتے اور گھر میں 2 وقت کی روٹی کا جائز طریقے سے انتظام ہو جائے، اس کے لیے آس پاس کے گھروں میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بوڑھے انسان کی کمائی سے گھر نہیں چل رہا تھا، جبکہ ہم 3 ہی لوگ تھے۔ خیر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میری بچی زلیخا 14 برس کی دوشیزہ ہو گئی۔ وہ بھی اس قابل تھی کہ میرا ہاتھ بڑھا سکتی تھی۔ میرے جوڑوں میں اکثر درد رہتا، تبھی میں محنت مزدوری کے لیے زلیخا کو ساتھ لے جانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر علاقے کے کھاتے پیتے تاجر کا مکان تھا۔ وہ بہت رئیس آدمی تھا۔ وہاں گھریلو کام کاج کے لیے میں گئی، زلیخا کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر ان کے گھر کا کام کاج کرتے۔ سسر ضعیف تھے، وہ بیمار رہتے تھے۔ بلاخر ایک روز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب مسئلہ بکریاں چرانے کا تھا۔ میرے پاس 6 بکریاں تھی، پہلے تو 2 ہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے 6 بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ بن گیا۔ یہ مویشی مجھے بہت پیارے تھے، دودھ حاصل ہوتا اور جب عید الاضحیٰ کا مہینہ آتا یہ اچھے داموں بک جاتی۔ اب زلیخا کے ذمے بکریاں چرانے کا کام سپرد کرنا پڑا۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں یعنی لکڑیاں جو درختوں کی شاخوں سے ٹوٹ کر گری ہوتی تھیں اکٹھی کر لیتی۔ گھر کے جو کام اس کے والد اور پھر دادا سر انجام دیتے تھے وہ اب زلیخا کو کرنے پڑتے تھے۔ بیٹی کو ہمیشہ میں تلقین کرتی کہ بیٹی تم بکریوں کو جنگل میں زیادہ دور مت لے کر جایا کرو اور عصر کے وقت ان کو واپس گھر لا کر باڑے میں بند کر دیا کرو۔ وہ ایسا ہی کرتی۔ باڑا کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں ہم رہتے تھے جو پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا حصہ تھا، وہاں پر ایک چھت تھی، اس کے نیچے بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ زلیخا بے حد معصوم اور میری فرمانبردار بچی تھی۔ وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتی جیسا میں اسے کہتی۔ شام سے پہلے بکریوں کا پورا ریوڑ وہ ہانک کر لے جاتی اور واپس لے آتی اور پھر میرے پاس آ کر کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ میری بیٹی اتنی پیاری تھی، ایک تو بہت خوبصورت، پھر صابر بچی۔ میں نے اس طرح کی بچیاں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے جو مل جاتا کھا لیتی، جو دے دو پہن لیتی، کبھی اپنی کوئی آرزو نہ بتاتی، جیسے کہ اس کے پاس خواہش کرنے والا دل ہی نہ ہو۔ جس گھر میں ہم کام کرتے تھے وہاں اس کی ہم عمر لڑکیاں بہت اچھا کھاتی، بہت اچھے کپڑے پہنتی، لیکن میری بیٹی نے کبھی کسی چیز کی حسرت نہ کی۔ اس کے بڑے بڑے خواب نہ تھے، سونا چاندی زیور ہیرے موتی بڑے بڑے گھر، سب کچھ دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بے شک ہم شروع سے غریب تھے، لیکن اس کی عمر ایسی تھی کہ جب لڑکیاں ایسی خواہشیں کرتی ہیں
یہ ضرور تھا کہ وہ لڑکیوں جیسی نہیں تھی، پر اس کے اندر ننھی منی خواہشیں ضرور تھیں، اور اگر کوئی ایسا انسان اپنی استعمال کی چیزیں پھینک دیتا جو انہیں بالکل پسند نہیں ہوتی، تو میری بیٹی ان چیزوں کو پسند کرتی، جیسے وہ آنکھیں بند کرتی آنکھیں کھولتی گڑیا جو ہماری مالکن کی بیٹی کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہر وقت اس کی برائیاں کرتی۔ اسکول کی استانی کی وہ ناپسندیدہ تصویر جو کیلنڈر پر سے اتاری تھی اور جس پر رنگ برنگی تتلیاں بنی ہوئی تھی، اپنی ماں کے لیے نرم نرم آرام دہ جوتا جو مالکن پہنتی تھی، کیونکہ میرا جوتا جو میں پہنتی تھی ٹوٹ چکا تھا، ابھی نہ ٹوٹتا تو کب ٹوٹتا، اسے استعمال کرتے ہوئے پورے 5 برس ہونے والے تھے، نیا خریدنے کی نوبت نہ آ سکی تھی۔ ایک روز جبکہ وہ بکریاں چرانے گئی، وہاں اسے کوئی شخص ملا جس نے خود کو چرواہا بتایا۔ اس کے پاس زنانہ جوتوں کی ایک جوڑی تھی، یعنی عورتوں کی جوتوں کی ایک جوڑی تھی، بالکل ویسی ہی نرم گرم اور آرام دہ جیسی کہ مالکن پہنا کرتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ مالکن کا جوتا سرخ رنگ کا تھا، جبکہ یہ جوتا خاکی رنگ کا تھا، جیسے کہ عام چمڑے کا رنگ ہوتا ہے۔ مجھے بتائے بغیر زلیخا نے اس چرواہے سے ایک عجب سودا کر لیا۔ اس نے چہی تھی بکری کا پیارا سا 4 ماہ کا میمنہ بچہ، اس کو دے کر وہ جوتا میرے لیے خرید لیا۔ اوڑھنی میں چھپا کر جب وہ یہ تحفہ لے کر آئی تو مسرت یعنی خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے یہ راز بھی کھول دیا کہ اس نے یہ سودا ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ پاؤں میں ٹھنڈ لگنے سے میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ اس کے چہرے پر امید و نا امیدی کے ساتھ اپنے لیے سچی محبت کا نور جھلکتے دیکھ کر میں اسے کچھ بھی تو نہ کہہ سکی، اور جوتے کی یہ جوڑی اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے بیٹی کا منہ چوم کر کہا، بیٹا میری رخت جگر، تو نے کیسے یقین کر لیا کہ یہ جوتا ضرور میرے پیروں میں صحیح آ جائے گا؟ اگر چھوٹا بڑا ہوا تو آپ پہن کر تو دیکھیے، میرا اندازہ غلط نہ ہوگا، روز ہی تو آپ کے پیروں کو دباتی ہوں۔ میری بیٹی نے ٹھیک کہا تھا، واقعی وہ جوتا میرے پاؤں میں ایسا درست سمایا کہ جیسے میرے لیے ناپ کر بنایا گیا ہو۔ تب میں نے کچھ افسوس سے کہا، اے میری بچی، اگر تم نے جوتا لینا ہی تھا تو اپنے لیے لے لیتی، اپنا سب سے پیارا میمنہ دیا بھی تو میری خاطر۔ ماں، اس کے پاس کوئی دوسرا جوتا موجود ہی نہیں تھا، یہ ایک ہی تھا، وہ بھی آپ کے ناپ کا۔ اس واقعے کے بعد محسوس کیا کہ میری بیٹی کچھ بجھی پجھی سی رہنے لگی ہے۔ کئی بار پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کچھ بتاؤ، تو کہنے لگی، ماں کوئی بات نہیں۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی کہ وہ اب اپنے گھر کی کھڑکی میں سے روز مغرب سے ذرا پہلے جھانکتی، اس کی نظریں جیسے پہاڑی کی چوٹی پر یا پھر آسمان پر گڑی ہوتی۔ میں پوچھتی، بیٹا وہاں کیا دیکھتی ہو، کیا نظر آتا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں ماں۔ میں نے بہت دفعہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے سوال کیا، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ ایک روز زلیخا اداس تھی، جب اداسی کی وجہ پوچھی تو بولی، جی چاہتا ہے کہ اس پہاڑی پر چڑھتی جاؤں اور اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤں۔ مجھے لگتا ہے اس پہاڑی کی چوٹی سے ادھر بھی کوئی دنیا ہے، کوئی نئی سی دنیا، بس اسی کو دیکھنے کی خواہش میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ بڑی عجیب سی خواہش ہے تمہاری، حالانکہ تم نے تو کم عمری میں بھی کبھی خواہش نہیں کی۔ ہاں مگر ماں، انوکھی بات یہ ہے کہ یہ خواہش روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ اب تو مجھے بے قراری سی رہنے لگی ہے، کسی روز ادھر کو نہ چلی جاؤں، بس تم میرا خیال رکھنا اور مجھے اس طرف جانے مت دینا، ورنہ شاید میں واپس نہ آ سکوں۔ میں سمجھی یہ بچی ہے، تنہائی سے گھبرا کر بیزار ہو کر اکتا کر ایسی باتیں سوچنے لگی ہے۔ وہ کہتی تھی، ماں بس یہ میری خواہش ہے جو سب باتوں سے سب سے زیادہ اوپر ہے، تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ خواہش پسند ہے۔ میری کوئی تمنا پوری ہو یا نہ ہو، میں پہاڑ کی اس اونچائی پر جانا چاہتی ہوں، اس کے پرے وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، ایک ایسی خواہش جو میری زندگی کا سہارا بنتی جا رہی ہے۔ زلیخا کا یہ ایک خواب تھا جس کو سوچتے ہی زندگی کی کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی تھی، اسے زندگی پیاری لگنے لگتی تھی۔ ایک معصوم سی دل کی چھوٹی سی خواہش کہ پہاڑی کے پیچھے کوئی دنیا ہے جسے دیکھنا چاہیے۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار نہیں کیا، لیکن یہ خواہش بار بار دہرانے لگی، میری گود میں سر رکھ لیتی، بڑے جذباتی انداز میں کہتی، ماں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے نا جدھر سے سورج نکلتا ہے، وہاں مغرب سے ذرا پہلے ایک چہرہ مجھے نظر آتا ہے، مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے، لگتا ہے یہ وہی چرواہا ہے جو مجھ کو جنگل میں ایک بار ملا تھا اور جس نے میرا میمنہ لے کر جوتے کا وہ جوڑا دیا تھا جو تم پہنے ہوئے ہو۔ روز وہ مجھے بلاتا ہے، جب میں نہیں جاتی تو وہ ناراض ہو کر پہاڑی کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ زلیخا تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں اسے ٹوک دیتی، لگتا ہے تیرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے بیٹی، نماز پڑھا کر اور کھڑکی میں سے پہاڑی کو مت دیکھا کر، آسمان پر سے نہ جانے کیسی کیسی بلائیں اترتی ہیں، مغرب کے وقت آسمان کی سمت نہیں دیکھنا چاہیے،
شام کو گھر کے اندر آ جایا کرو اور کھڑکی بند کر دیا کرو۔ زلیخا کی کیفیت کو میں نہیں سمجھ پائی۔ وہ کبھی حسرت کرتی، اے کاش میرے پر ہوتے اور میں اڑ سکتی۔ اڑتے ہوئے پرندے مجھے اچھے لگتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، پر پھیلا کر آسمان کی بلندی میں پھیل جاتے ہیں۔ ہم انسان تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قدرت خدا نے صرف پرندوں کو عطا کی ہے میری بیٹی، ہماری مجال نہیں کہ ان کی طرح فضا میں بلند ہو کر اڑیں۔ اللہ نے ہم کو دوسری طاقتیں دی ہیں۔ زلیخا کی کوئی سہیلی نہیں تھی، کوئی دوست نہیں تھا میرے سوا، لیکن وہ دل کی ہر بات مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اب بھی بکریاں چرانے جاتی لیکن وقت پر لوٹ آتی۔ وہ کھڑکی میں لازمی تھوڑی دیر کھڑی ہوتی اور پہاڑ کی بلندی پر دیکھتی رہتی۔ اسے کیا نظر آتا تھا معلوم نہیں، مجھے وہاں اب تک کچھ نہیں دکھا تھا۔ وہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی جیسے اسے شدت سے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے آسمان کو ٹٹولتی رہتی، ایسی محو ہو جاتی، ایسی گم ہو جاتی جیسے دنیا جہاں کی خوشیوں اور رعنائیوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ رہی ہو اور سچ میں کوئی اسے وہاں بلا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں یوں چمک اٹھتی جیسے کوئی پسندیدہ اور جس کو وہ بہت چاہتی ہے وہ ہستی اس کے سامنے کھڑی ہے اور جو اس کو سکون پہنچانا چاہتی ہے۔ ایک بار جب کہ میں کھانا بنا رہی تھی، وہ بکریوں کو ہانکتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہا، ماں آج میں بہت خوش ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ جس کا میں انتظار کرتی ہوں نا، وہ چرواہا آج بلندی سے اتر کر ہماری زمین پر آ گیا، وادی میں آ گیا، جھیل کے پاس ٹھہر گیا اور اس نے جھیل سے پانی لیا۔ اس کے بازو میں ہمارا میمنہ بھی تھا جس کو وہ پیار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی طرف جانا چاہا لیکن وہ آگے بڑھ گیا۔ میں کل جھیل پر جاؤں گی، شاید وہ کل دوبارہ وہاں آ جائے، آ بھی جائے تو تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ کیا اپنا بکری کا بچہ واپس لوگی؟ نہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ رہتا کہاں ہے اور روز پہاڑی کے اوپر کیوں بیٹھتا ہے؟ ایسا کچھ پوچھ کر تمہیں کیا ملے گا بیٹا؟ کچھ نہیں ماں، بس میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو مجھے سکون آ جائے گا۔ اچھا تو کل میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میں نے اسے تسلی دینے کو کہہ دیا۔ اگلے روز شام سے ذرا پہلے اس نے بکریوں کو باڑے میں باندھا اور باہر نکلی، بولی، میں ابھی آئی ماں۔ پھر وہ جھیل کی طرف جانے لگی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی کہ دیکھوں آخر وہ جاتی کہاں ہے، یا میری بچی کا یہ وہم ہے۔ آج تو میں زلیخا کو اس کے وہم سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھتی گئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، جیسے کہ وہ جھیل میں اترنے جا رہی ہے، جیسے کہ میں اسے ڈوبنے سے بچانے کو اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ ممتا کی محبت کی ڈور میں بندھے میرے قدم ایک کشش کے تحت اس کے پیچھے پیچھے اٹھ رہے تھے خود بخود، یہاں تک کہ وہ وادی میں جھیل کے کنارے کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے چلا کر کہا، چرواہے رکو، جھیل بہت گہری ہے، اس میں مت اترنا، تم ڈوب جاؤ گے، رکو، میں کہتی ہوں رک جاؤ۔ ایسا کہتے کہتے اس کے قدم جھیل کی سمت تیز اور تیز ہوتے گئے۔ اب وہ بھاگ رہی تھی، دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، میری آواز بھی نہ سن پا رہی تھی کہ میں اسے پکار رہی تھی، روک رہی تھی، کہہ رہی تھی، زلیخا رک جاؤ میری بیٹی، یہ تم کدھر جا رہی ہو؟ رک جاؤ، آگے جھیل ہے، تم نہ رکی تو قدم پانی میں جا پڑیں گے، جھیل بہت گہری ہے، ڈوب جاؤ گی۔ مگر وہ بھاگتی گئی، شاید آواز سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے، جیسے وہ پری بن گئی ہو، جسے اسے وہاں کوئی بلا رہا ہو، کوئی شے بلا رہی ہو، کیونکہ میں کسی کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس کو روک رہی تھی، بڑھتی جاتی تھی یہ پرواہ کیے بغیر کہ خود جھیل اس کے وجود کو ڈبونے والی ہے۔ وہ دیکھو، وہ رہا چرواہا۔ میں شور مچاتی رہ گئی، اسے پکارتی رہ گئی، یہاں تک کہ وہ جھیل کے اندر اتر کر گم ہو گئی۔ میرے شور مچانے سے ارد گرد کچھ لوگ بھی وہاں آ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا، کیا ہوا ہے، کسے پکار رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا وہاں جھیل کے پاس ایک سایہ سا تھا جو دھیرے دھیرے پہاڑی کے اوپر بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے زلیخا ہمیشہ کے لیے کھو گئی، جھیل کی تہ میں چلی گئی، لیکن آج تک یہ بات سمجھ نہ سکی کہ یہ سایہ کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا۔ وہاں پر ایک آدمی جو مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، کیا آپ کی ایک بیٹی تھی؟ جی ہاں۔ اور کیا وہ کسی سے اوپر ملنے جاتی تھی؟ ہاں، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتا تھا وہ کس سے ملنے جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی بکریوں کو چرانے والا ایک چرواہا وہاں آتا ہے۔ وہاں کوئی نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جنات کا پورا خاندان آباد ہے۔ آپ کی بیٹی کو وہی جن لے گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ ایک جن کی عاشق ہو گئی ہے۔ ہاں، تم نے صحیح کہا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کر گھنٹوں وہاں تکتی رہتی تھی، اوپر بلندی پر۔ وہ بولتی تھی، وہ کھڑا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اور آج وہ میرے سامنے میری بچی کو لے گیا۔ آپ نے کیوں نہیں جانا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ وہمی نہیں تھی؟
آپ نے بہت غلط کیا جب آپ کی بیٹی آپ سے کہہ رہی تھی کہ اسے وہاں اوپر کوئی بلاتا ہے، وہاں ایک دنیا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں اس بات کی جانچ پڑتال کی کہ آپ کی بیٹی ایک جن کے سحر میں مبتلا ہے؟ آپ اس کو ایک تو اکیلے بکریوں کو ہانکنے بھیج دیا کرتی تھی، وہ ایک جوان لڑکی تھی، جوان لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا۔ آپ نے بہت برا کیا، تو کیا میری بیٹی واپس آ سکتی ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اوپر رہنے والے بابا۔ اگر وہ بابا کہتے ہیں، ان کے عمل کے ذریعے پتہ چلے گا کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملنا چاہتی ہے یا پھر اسی جن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوئی تو واپس آئے گی، ورنہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جھیل کے پانی میں اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ضرور اس کے پاس جاؤں گی۔ پھر میں اس کے ساتھ پہاڑی والے بابا کے پاس گئی۔ وہ بابا بہت جلالی تھے، میرے آنے کا مقصد پہچان گئے۔ کیوں آئی ہو؟ کوئی فائدہ نہیں، تمہاری بیٹی جا چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ اس خاندان کی بہو بن گئی ہے، جنات کے خاندان کی بہو۔ کیا؟ ہاں، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ لیکن کیسے؟ میری بیٹی نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، 1000 بار بتایا تھا، ہر بار کہتی تھی کہ مجھے وہاں جانے سے روکنا۔ میں روک تو رہی تھی، لیکن تم نے اسے وہمی کہا، نفسیاتی مریض کہا، لیکن یہ نہیں جانا کہ ایک قوم ہے جو جناتی قوم کہلاتی ہے، آتشی قوم۔ وہ اگر انسان پر عاشق ہو جائے تو انسان خود اپنا بھی نہیں رہتا۔ تو کیا ایک بار میری اپنی بیٹی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اگر وہ خوش ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گی کہ وہ واپس آئے۔ میں چاہتی ہوں وہ شہزادیوں کی طرح رہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سے لباس میں ایک حسین دوشیزہ چلتی ہوئی آئی۔ وہ میری بیٹی ہی تھی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ امی، میں نے شادی کر لی۔ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ کیا تم خوش ہو؟ یہ میرے شوہر ہیں۔ اس کے برابر میں ایک بہت ہی خوبصورت شکل کا نوجوان تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ انسانی روپ میں ہے۔ بابا نے کہا کہ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ جن کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کی عزت کرتا ہوں اور اس کی زندگی کو دیکھ رہا تھا، کتنی مشکل ہے۔ وہ جوتے میں نے ہی آپ کے لیے اس کے ہاتھوں بھجوائے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ ہم جنات کے درمیان رہ کر آپ کو کچھ بھی انوکھی بات نہیں لگے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں اپنی بیٹی کی خوشی تو آپ میرے ساتھ میرے خاندان میں چل سکتی ہیں۔ میں نے بابا سے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں جنات کے ساتھ رہوں؟ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر میں اس خاندان میں شامل ہو گئی۔ آج میری بیٹی اور میں جنات کے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ اس خاندان کی اکلوتی بہو ہے۔